بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس خواجہ خواجگان مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل مرشد کامل حضرت مولانا محب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ساری انسانیت کے لیے ایک خیر خواہی کا پیغام۔ خانقاہ سراجیہ سعدیہ لورالائی، بلوچستان، پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً و مصلیاً و مسلما، خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا آسان کورس قرآن پاک کی روشنی میں۔ بندہ ناچیز محب اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے خیر خواہی کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات دو قسم کی ہے، نمبر 1 انسان، نمبر 2 باقی مخلوقات جو انسان کی نفع رسانی کے لیے ہیں، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان، سورج چاند ستارے ہوں یا بادل، دن ہو یا رات، حیوانات ہوں یا نباتات، پانی ہو یا آگ، فصلیں ہوں یا باغات، ماکولات ہوں یا مشروبات وغیرہ وغیرہ، سارے کے سارے انسان کی نفع رسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ ان دو قسم کی مخلوقات میں سے مقصود اصلی انسان ہے، دوسری سب مخلوقات انسان کی نفع رسانی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور تعلق کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ ترجمہ، اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو، تفسیر عثمانی، یعنی میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور تعلق کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان کا تعلق اپنے خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا تو دنیا بھی بن جائے گی، قبر اور میدان حشر بھی بن جائے گا، اور لامتناہی جنت بھی مل جائے گی، ورنہ دنیا میں بھی مصائب، قبر میں بھی، روز قیامت میں بھی، اور پھر جہنم میں عذاب در عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا کورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کورس دے کر بھیجا۔ ان 2 کورسوں کو چلانے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، پھر لامتناہی جنت والے بن جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ وہ 2 کورس اس آیت مبارکہ میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 پارہ 28۔ ترجمہ، وہ ذات جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول، انہی میں سے پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی، تفسیر عثمانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا 2 کورس کے ساتھ، اور آپ نے ان 2 فنون یعنی کورس کو ان میں چلایا۔ ایک کا نام ہے علم ظاہری، وہ قرآن پاک زبانی سکھانا، معانی سکھانا اور احادیث مبارکہ سکھانا ہے۔ دوسرے فن یعنی کورس کا نام ہے تزکیہ نفس، یعنی علم باطنی، یعنی نفس امارہ کو ختم کرا کے نفس مطمئنہ بنانا اپنی صحبت اور توجہ و تصرف قلبی سے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں نفس امارہ موجود ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ گناہ آسان اور نیکی مشکل۔ جب تزکیہ نفس ہو گیا تو نفس امارہ ختم ہو جاتا ہے اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور ایمان لانے سے پہلے نفس امارہ میں مبتلا تھے، گناہ اور شرک آسان تھا اور نیکی مشکل تھی۔ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تزکیہ سے نفس امارہ ختم ہوا اور نفس مطمئنہ والے بن گئے، پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جلیل القدر حضرات بن گئے اور ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ اور رونق لے آئے۔
دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضامندی اور جنت کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو انہی 2 فنون یعنی کورس کو ہمارے درمیان چھوڑا۔ نمبر 1، پہلا فن یعنی کورس علم ظاہری۔ یہ مدارس دینیہ میں علماء کرام سے حاصل ہوتا ہے، قرآن پاک زبانی، معانی اور احادیث مبارکہ کی تعلیم۔ نمبر 2، دوسرا فن یعنی کورس تزکیہ نفس یعنی علم باطن۔ یہ عمل کا کورس ہے، یعنی خانقاہوں میں مرشدین کاملین یعنی شرعی پیروں سے بیعت اور ان کے طریقے کے مطابق ذکر و اذکار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نوٹ: نفس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ تینوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ نفس امارہ کی علامت یہ ہے کہ گناہ آسان، نیکی مشکل۔ نفس لوامہ کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرواتا ہے پھر ملامت کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی علامت یہ ہے کہ گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ تفصیل یہ ہے، جس شخص کی کسی مرشد کامل سے بیعت نہیں ہوئی وہ نفس امارہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ آسان اور نیکی مشکل ہوتی ہے۔ جس شخص کی بیعت ہوئی ہے مگر ذکر نہیں کرتا وہ نفس لوامہ والا ہوتا ہے۔ نفس اس سے گناہ کرواتا ہے پھر ملامت بھی کرتا ہے، موت تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ اور جس شخص کی مرشد کامل سے بیعت ہوئی اور مرشد کی ترتیب کے مطابق ذکر بھی کرتا ہے وہ نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ مشکل اور نیکی آسان ہوتی ہے۔ سکرات کے وقت اس نفس مطمئنہ والے کو 5 خوشخبریاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ: اے وہ نفس جس نے چین پکڑ لیا، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں۔ تفسیر عثمانی۔ یعنی سکرات کے وقت نفس مطمئنہ والے کو 5 خوشخبریاں ملتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے رب کی طرف واپس جا، علیین میں۔ نمبر 2، آپ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی۔ نمبر 4، نیک لوگوں میں داخل ہو جا۔ نمبر 5، جنت میں داخل ہو جا۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی آخری آیات۔ ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر سورہ شمس میں والشمس وضحاہا سے لے کر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا تک 2 باتوں پر قسم لی ہے۔ نمبر 1، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہے۔ نمبر 2، جس نے نفس کو گندہ کیا وہ ناکام ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ نوٹ: عالم ہو یا ان پڑھ، ملک کا حکمران ہو یا عوام، افسر ہو یا ملازم، دینی طالب علم ہو یا سکول کا، مرد ہو یا عورت، مسلم ہو یا کافر، بشرطے کہ ایمان لے آیا ہو، سب کے لیے ضروری ہے کہ کسی مرشد کامل یعنی شرعی پیر سے بیعت کر لے اور اس کی ہدایت کے مطابق ذکر کیا کرے، اگرچہ مختصر ذکر کرے۔ مرشد کے پاس حاضری مشکل ہو تو بذریعہ فون بیعت کر لے۔ اس بیعت کی برکت سے تزکیہ نفس ہو جائے گا، پھر گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جائے گی، پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہے وہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اس سے راضی ہو جائیں گے، پھر کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ کورونا وائرس ہو یا ٹینشن یعنی بے سکونی، یا اختلافات ہوں یا اور مصائب ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق و مالک و رازق ہیں راضی ہو جائیں گے، پھر دنیا بھی آباد اور آخرت کی لامتناہی زندگی بھی آباد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرشد کامل سے بیعت اور اس کے طریقے کے مطابق ذکر نصیب کرے،
اور ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دے، پھر اس کی برکت سے دنیا و آخرت کامیاب بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دینی مدارس سے خود علم حاصل کرے یا بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دلائے، اور خانقاہوں سے خود بھی عمل حاصل کرے اور اپنے متعلقین کو وہاں سے عمل والا بنائے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے۔ لہذا اس مکتوب کو لوگوں میں خوب پھیلانا چاہیے، موبائل کے ذریعے سے اور فوٹو کاپی کرا کر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ سراجیہ، لورالائی، بلوچستان، پاکستان۔ فون نمبر 0302 380 7299 03 13 380 7299۔